تو آگے چلتے ہیں. کوئی اگر ہم سے پوچھے، کسی نے پوچھا کہ نکہت آپ کیا ہیں، تو آپ سے اور ہم سے اگر بر صغیر کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم حنفی ہیں. تو ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، اور ان تمام لوگوں سے زیادہ حنفی ہیں جو حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے امام کی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث آ جائے تو صحیح حدیث ہی میرا طریقہ ہے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بات بتائی نہیں جاتی. امام ابو حنیفہ نے کہا جب صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر میرے بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی انسان کے لیے، آپ کا قول ہے، کسی انسان کے لیے یہ صحیح نہیں کہ وہ میری کسی بات کے اوپر عمل کرے جب تک کہ اس کے پیچھے دلیل موجود نہ ہو. یعنی صحیح حدیث دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو اس کے پیچھے وہ موجود نہ ہو. یعنی میرے کسی عمل کے بارے میں اگر کہیں پر سے کوئی بات آ جائے بعد میں جس سے کہ صحیح حدیث کا پتہ چل جائے، اور یہاں پر 2 منٹ کے لیے اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہی. اس لیے کہ آج کے حنفی اس بات کو نہیں مانتے، ہم اور آپ نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمیں یہی بات بتائی جاتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ مدینہ سے دور ہیں، اور اس وقت کتابوں میں حدیث موجود نہیں تھی، سینوں میں علم موجود تھا. تو امام ابو حنیفہ کے پاس تمام حدیثیں نہیں پہنچیں، اس لیے کہ آپ مدینہ سے دور تھے. آپ کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ تمام احادیثوں کی کمی آپ کے پاس کچھ چیزیں نہیں پہنچ سکیں، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنی شورا کے ساتھ، دین کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل نکالا. اور ایک مجتہد کو اس کی اجازت ہے. لیکن آپ کو یہ بات پتہ تھی ان فیوچر آگے چل کے اگر یہ حدیث کا علم بڑھے اور لوگوں تک پہنچے. آج تو آپ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ آج آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا، کوئی امام ابو حنیفہ کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ چیلنج کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج جو طریقہ ہمارے پاس جس طرح کا موجود ہے، یا بعد میں جن لوگوں کے پاس جو طریقے آئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح محنت کی اور دوسرے اماموں نے جس طرح محنت کی اور تمام حدیثوں کو کلیکٹ کیا اور تمام حدیثوں کے صحیح اور غلط ہونے کے، ضعیف اور صحیح ہونے کے جو ہے وہ معیار کو جو ہے وہ بنایا کہ کون سی حدیث صحیح ہے. جس طرح ایک ایک راوی کو کہ زندگی کے چھان پھٹک کر کے ایک ایک حدیث کو لیا گیا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ان کتابوں میں، اور خاص طور پر صحیح بخاری میں، جس کو صحیح کہا گیا، جس کو تمام وقت کے اماموں نے اس کو صحیح ترین کتاب کہا، اور وقت کے اماموں نے اس کتاب کو یعنی صحیح بخاری کو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھی جاتی ہے اور ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم لے نہیں سکتے. تو اس بات کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ امام ابو حنیفہ یہی چاہتے تھے، اگر ہم حنفی ہیں تو ہمیں اپنے امام کی بات لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم وہاں پر اللہ کے پاس یہ آیت میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی نا، کہ کیا جو یہ کہے گی کہ کہا تو یہ گیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ تو بنیاد ہے، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. کہاں سے بات آئے گئی کہ کسی اور کی بات مانو؟ اور نہ کسی امام نے یہ بات کہی. کوئی امام کیسے یہ بات کہہ سکتا تھا؟ کسی امام نے کوئی نیا دین تھوڑی ایجاد کیا ہے. ہر امام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت کو ہی فالو کیا ہے. لیکن اگر کہیں پر کوئی چیز میچ نہیں کرتی تو پھر اللہ کے رسول کی بات لی جائے گی. یہ تمام نے اپنے فالوورز کو بتایا، لیکن شدت شیطان نے اتنی ڈال دی فالو کرنے والوں کے دلوں میں کہ نہیں جی، بس جو بات ہمیں پتہ ہے وہ پتہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ دقت آئی کہ صحیح حدیث کو لینے سے جو ہے وہ
طبیعت اس طرح راضی نہیں ہوتی جیسے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی یہ بات سورہ محمد کی آیت نمبر 33 یہ کہتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے علاوہ اگر کوئی چیز تم نے لی ہے تو کیا کر لیا؟ اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اگر اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلو گے تو تم اپنے اعمال کو برباد کر لو گے۔ یہ بات آنکھ بند ہونے سے پہلے سمجھ لینے کی ہے، اور یہ بات آنکھ بند ہونے سے پہلے سمجھ لینے کی ہے، تاکہ جب انسان وہاں پہنچے تو سرخرو ہو جائے کہ یا اللہ، اور گواہی پیش کرے کہ یا اللہ، میں نے اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس زمانے میں بھی کی تھی جب کہ لوگ اس کو برا جانتے تھے، جب لوگ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے اپنے لیے، میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر چلتے ہیں، اور اس نصیحت کو جنہوں نے اپنے گرہ میں باندھ لیا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے بعد سنت رسول اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا طریقہ، یعنی تمام چاروں خلفاء کا راستہ اور صحابہ کرام کا راستہ انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں، جہاں نماز کی یہ ساری باتیں اور دین کے سورس اور دین کے واسطہ اور کہ انسان کے دین کہاں سے لیا جائے گا، جہاں بیس کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نماز کو جنت کی چابی کہا گیا اس کے کیا کیا فائدے موجود ہیں۔ پچھلی بار کسی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ نماز کی ساری باتیں ہمیں پتہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ وہ جو خشوع اور خضوع ہے، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے پڑھنا ہے، وہ جو دل لگا کے کرنا ہے، وہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ دنیا کے سارے کام جو ہمارے فائدے کے ہیں نا، وہ ہم دل لگا کے کرتے ہیں سوائے نماز کے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے سب لوگ اس میں شامل ہیں، نعوذ باللہ، اس میں بہت متقی پرہیزگار لوگ ماشاءاللہ ہمارے لسنرز میں سے موجود ہیں، لیکن ہر کوئی کو ایک لیول کے بعد دوسرے لیول کی ضرورت ہے، ہر کسی کو ہم میں سے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں، اسی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں میری نماز کے ساتھ۔ جس دن سے یہ امت نماز کو اسی طرح قیمتی جاننے لگے گی جیسے کہ پہلی امت نے جانا تھا، جیسے کہ صحابہ نے جانا تھا، جیسے کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جانا تھا، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ کو پیٹ میں کتنے چاقو مارے گئے جب آپ فرض نماز پڑھا رہے تھے، آپ گرے ہیں اور آپ نے اپنے پیچھے دوسرا امام آگے کھینچ کے اس کو امامت کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، اور اس دوسرے امام کو بھی زخمی کیا گیا اور اس نے تیسرے کو کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ یعنی 3 لوگ موت اور زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہیں، اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ کسی کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے آگے کھڑے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کیے بغیر، پیچھے والوں کو تو خبر نہ ہو سکی، آگے والے تو دیکھ رہے تھے کہ اس کو اسی طرح مکمل کیا جائے گا۔ یہ ہے نماز کی قیمت۔ وہ امت جو اس کو جان سے زیادہ قیمتی جانتی تھی، وہ امت جو اس کو جان سے زیادہ قیمتی جانتی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے ہیں تو پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ سبحان اللہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو یہ سوال تھا، ضد کیا کہ میری نماز نہیں پوری ہوئی، مجھے وضو کراؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ابھی وضو کرنے کے قابل نہیں ہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، ضد یہ تھی کہ میں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ پھر آپ نے لیٹ کے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پیٹ سے اتنا خون جاری تھا
کہ جب میں نے اس خون کو بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ان کے پیٹ پر رکھا تو میرا ہاتھ ہی اندر چلا گیا، اتنا بڑا شگاف ہو چکا تھا ان کے پیٹ میں۔ اس وقت جو فکر ہے وہ کس چیز کی ہے؟ سبحان اللہ، اس وقت جو فکر ہے وہ فکر ہے نماز کی، کہ مجھے نماز پڑھاؤ، مجھے نماز پڑھاؤ، میری نہیں مکمل ہوئی تھی۔ آج ہم نیند کی وجہ سے، آج ہم گھر کے کاموں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ نام لے سکتے ہیں اپنی مصروفیت کا، سبحان اللہ، کس بیکار مٹی کے کاموں کے اوپر ہم اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور اپنی نمازوں سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ کہاں وہ امت اور کہاں یہ، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو چھوڑ کے جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کے پیچھے بھاگ نہیں رہے، اللہ تو ہمارا مقصود ہے، اللہ کی بات کیوں کر رہا ہے کوئی؟ میرا سوال یہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ جب ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہے بغیر دنیا کے کام کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس مٹی کے پیچھے بھاگ نہیں رہے ہوتے؟ جس مٹی کی زمین کے بارے میں آج کتنے ملینائر، بلینائر، ٹریلینائر، کتنے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، اس امت کو کیا دیا گیا؟ اس امت کو، ہمیں اور آپ کو دیا گیا، تم 2 رکعت نفل یا سنت جو تم پڑھتے ہو اپنے فجر کے وقت میں، وہ جو دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی ہے، یہ دنیا کے سارے مالدار اور پوری دنیا کے مال کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور ہم کہ اس میں کیا برکت ہے، اس کے اندر کیا برکت ہے، کیا وزن ہے، جس 2 رکعت نفل نماز کو اور سنت نماز کو، یہ جو فجر کی 2 سنت ہیں، اس کو ہم کتنا کم تر جانتے ہیں، اور جب یہ سنت کا یہ عالم ہے تو پھر فرض نماز کا عالم۔ ہمارا ایک بندہ دنیا کا سب سے مالدار بندہ ہے، لیکن ہم یہ جانتے نہیں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ جانتے نہیں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھاگیں گے دنیا کے پیچھے تو دنیا مل جائے گی، جاگیں گے دنیا کے کام کے لیے تو دنیا مل جائے گی۔ نماز کے لیے جاگنا، نماز کے لیے فکر کرنا، اور نماز میں اپنے گھر میں کسی جائے نماز کے اوپر کھڑا ہونا، اتنا قیمتی کیا کام ہے جس کے پیچھے جاگا جائے؟ نیند بڑی قیمتی ہے، آرام بہت قیمتی ہے، دنیا بہت قیمتی ہے، جس کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ کب ہم نے اس چیز کو، اس کام کو قیمتی جانا ہے؟ تو میرے اور آپ کی تمام نماز کے اوپر جتنے سوال اٹھ سکتے ہیں اتنے سوال اٹھائیے، اور اس کے بعد اس بات کو دیکھیے کہ اگر قیمت سمجھ جاتے نا، اگر قیمت سمجھ جاتے تو کبھی یہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ قوم جو قیمت سمجھ گئی تھی، اس نے تو جان دے کے بھی نماز پڑھی ہے، اس نے تو جان دے کے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو پھر ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کی قیمت کو نہ سمجھ سکے، اور آخرت کے اس منظر کو نہیں سمجھ سکے کہ جس منظر میں یہ نماز میری مدد کرے گی۔ جنت کی قیمت ہی کوئی نہیں لگائی ہم نے، جنت کی قیمت، اللہ کی قیمت، اللہ کی جنت کو تو ہم بے وقت جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جنت کی طرف آنے کی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ اس کی قیمت کو دیکھیے، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ یہ ہے قیمت اس نماز کی، یہ ہے قیمت اس نماز کی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ آخرت کا منظر ایک یاد کیجئے جو پیش کیا گیا ہے۔
کہ آخرت کے ایک منظر میں ایک انسان جس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا گناہوں کی وجہ سے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں اس آگ کے عوض تجھ سے کچھ مانگتا تو تو دیتا؟ دے سکتے ہو کچھ جرمانہ، فدیہ، اپنی جان آگ سے بچانے کے لیے؟ تو وہ انسان یہ جواب دے گا کہ یا اللہ، اگر پوری دنیا بھی میرے پاس ہوتی نا تو اس آگ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں دے ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے جھوٹ کہا، میں نے تو اس سے بہت کم تر مانگا تھا دنیا میں، میں نے تو اس سے بہت کم تر مانگا تھا دنیا میں، اور کیا یہ 10 منٹ کی چیز، یہ جمعہ کے آدھے گھنٹے کی نماز، یہ زیادہ ہے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، تاکہ ہم جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ اس آگ سے بچنے کے لیے کیا یہ زیادہ ہے؟ میرا سوال اپنے آپ سے ہے، میرا سوال آپ سے ہے۔ دنیا نے دھوکے کی پٹی لگا رکھی ہے میری آنکھوں میں، کوئی محنت نہیں موصول ہوتی دنیا کے فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، لیکن 10 منٹ کی نماز بڑی مشکل لگتی ہے، اور اس کے اندر توجہ اور خشوع اور خضوع اور اللہ کو یاد رکھنا تو اس سے بھی مشکل کام لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ کی مہربانیاں، اور اس کے بعد اپنی غفلت اور اپنی بے اتنائیاں، اپنی بے وفائیاں جو اللہ سے ہم کرتے ہیں۔ بڑی بے وفا قوم ہو گئے ہم، جس سے اتنا لے رہے ہیں اس کو دینے کے لیے میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے تمام فائدوں کو اپنے بھاگ دوڑ سے جوڑ رکھا ہے۔ کوئی اللہ کی ضرورت اس قوم کو، ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی۔ جبھی تو 10 منٹ کی چیز بھی بڑی مشکل لگتی ہے جس میں اللہ مل جاتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس حدیث کو سنیے، یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور بہترین حدیث ہے جس کو ہم سب سنتے ہیں، جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، غسل کرے، شاور لے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ ہم میں سے ہر کوئی اس حدیث کو جانتا ہے، آج دوبارہ سنیں گناہوں کے میل کے اعتبار سے، کہ تم میں سے اگر کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے ہر دن کلین ہونا، کتنا آسان ہے، اور جو آدمی ہر وقت کلین ہے، صاف ہے نمازوں کے ذریعے، ابھی مرا تو کہاں جائے گا؟ لیکن اس قیمتی چیز کی قیمت ہی کا اندازہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو۔ یہ جو نماز، جو ٹریلین سے ٹریلین ڈالر یعنی اللہ کی جنت کو اگر میجر کیا جائے اور ناپا جائے اور اس کی قیمت لگائی جائے تو لگا لیں قیمت۔ دنیا میں جس چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اور جس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اپنے جنت کی بات کی جائے تو سب سے کم تر جو جنت کسی کو ملے گی وہ 10 ٹائمز آف دس ورلڈ۔ خشکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، زمین کی لینڈ کی بات نہیں ہو رہی، ایک حصہ تو لینڈ ہے اور 3 حصہ پانی ہے، ہم نے پڑھا ہوگا جغرافیہ میں، آپ سب نے پڑھا ہے۔ تو اس کا 10 گنی دنیا ایک آدمی کو ملے گی جس کو سب سے کم تر جنت ملے گی۔
اب یہ بہت ایک فیری ٹیل کے جیسی بات لگتی ہے نا، اتنی جگہ آئے گی کہاں سے؟ سب سے کمتر والے کو اگر اتنی جگہ ملے گی تو زیادہ والے کو تو اس سے زیادہ، اور اس سے اونچے درجات والے کو تو اس سے بھی زیادہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی جگہ آئے گی کہاں سے؟ وہ جو اللہ رب العالمین ہے نا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ہماری امیجنیشن، یعنی ہم تو اپنے علم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، جج کرتے ہیں چیزوں کو، سبحان اللہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان، ہم اور آپ، جنت میں بادشاہت ہے میرے لیے انتظار کر رہی، سبحان اللہ، جنت میں بادشاہت ہے انتظار کر رہی، اور ہم ہر دن اس بادشاہت کو ٹھکراتے ہیں۔ ہم ہر پکار پر دوسری پکار کی طرف لپکتے ہیں۔ ہم ہر ایک اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور رضا، کہیں کسی اور کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا المیہ کہ علم سارا موجود ہے، جانتے ہم سب ہیں، لیکن قیمت پھر بھی دل کے اندر بڑھتی نہیں ہے کہ اس نماز کی جو اتنی قیمتی ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، جبکہ وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے، کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ وہ گناہ کہلاتے ہیں جو معافی، اللہ کے آگے معافی مانگنے سے نہیں دھوئے جاتے، معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ کبیرہ وہ گناہ کہلاتے ہیں کہ جس میں کہ حد قائم ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سزا موجود ہوتی ہے، اس کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سن لیجئے حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں حد کو پہنچا ہوں، یعنی ایسا گناہ ہوا ہے جس میں میرے اوپر سزا اور حد جاری کی جائے۔ تو کہنے لگے کہ مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال نہیں پوچھا، یعنی یہ نہیں پوچھا کہ تم سے گناہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو اپنے لوگوں سے جو محبت تھی، اس کا پردہ جو تھا، اس کا حال۔ ہمارے پاس تو گناہ ہوتا نہیں ہے، امت دوسرے کا گناہ مطلب کریٹ کر کر کے بتاتی ہے۔ ہمیں نہیں آتا پردہ کس چیز کا نام ہے، ہمیں نہیں آتا، ہم لوگوں کو بدنام کرنے اور لیگ پولنگ میں لگے پڑے ہیں۔ آج اگر کوئی امت اس میں ٹرافی حاصل کر سکتی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس معلوم ہوتا ہے، میری بات کی حقیقت آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ ہم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ سب کے پاس یہ بات پتہ ہے، ہم ہیں جو اپنے ہی جس درخت کے اوپر بیٹھے ہیں اسی کی جڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی فائدے کو کھو رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہیں کیا اور نہ یہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، یقین جانیں کہ میں حد کو پہنچا ہوا ہوں، یعنی میں نے ایسا جرم کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے جس میں میرے اوپر مجھ کو سزا ملنی چاہیے، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جواب سنیے گا تاکہ آپ کو نماز کی قیمت کا اندازہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا۔ سبحان اللہ! اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا وہ گناہ جس کو وہ اپنے طور پر ہلاکت سمجھ رہا تھا اور دنیا کی تکلیف اور سزا لینے کو تیار تھا تاکہ اللہ کو راضی کر سکے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے
اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، قیمت اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، اس کی کوئی مزدوری نہیں ہے، اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے۔ جس کام کی پیمنٹ ملے نا وہ کام تو ضرور ہوتا ہے، سجا سنوار کے ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص نہ رہ جائے تاکہ میری پیمنٹ نہ کٹ ہو جائے۔ یہاں آنے کے بعد ہم کو یہ بات پتہ چلی، انڈیا پاکستان میں تو یہ رواج ہے اور یہ مزاج ہے نا کہ آپ اگر اپنے جاب پہ جاتے ہیں تو آپ کا وہاں پر پہنچ جانا کافی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات آنے کے بعد ہم کو میرے ہسبینڈ نے یہ بات بتائی کہ اگر وہ جاب کے اوپر 2 سیکنڈ بھی دیر سے پہنچے تو وہ سیلری بھی کاٹی جاتی ہے، وہ سیلری بھی کاٹی، پنچ ہوتا ہے نا، پنچنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور پتہ چل جاتا ہے ایک آدمی کب داخل ہوا ہے اپنی فیسلٹی میں، تو وہ سیلری بھی کاٹی جاتی ہے۔ اور اس کتنا فریکشن، کچھ سینٹ کٹتے ہوں گے، انسان کوشش کرتا ہے میرے سینٹ بھی نہ کٹیں۔ تو دنیا کی پیمنٹ کے لیے انسان اتنی کوششیں کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اور ہم سب گواہ ہیں اپنی اپنی ذات میں، اپنی اپنی زندگی میں۔ کسی انسان کو کھانے پر، ہم لیڈیز کسی انسان کو کھانے پر بلا لیجئے، اس کے بعد دیکھیے گھر کی صفائیاں بھی چل رہی ہیں، کھانے بھی پک رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ہر چیز حاضر بھی رہنا ہے، تاکہ کوئی انسان آ کے میرے مینجمنٹ کی، میرے سلیقے کی، میرے کھانے کی تعریف کر سکے اور وہ کہے واہ کیا گھر ہے، کیا سجاوٹ ہے، کیا ہم ہیں اور کیا ہمارے کھانے۔ یہ ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری تگ و دو، ہماری محنت۔ اور ہمیں سلوگن کیا دیا گیا، ہمیں ترانہ کیا دیا گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں کیا ترانہ دیا گیا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میرے اللہ میں حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک، آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس لیے کہ آپ کے جیسا مرتبہ میں کسی چیز کو دینے والا نہیں ہوں، میں کسی چیز کو دینے والی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اور ہم جب نمازوں کو چھوڑ کر یا مساجد کو چھوڑ کر جب گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، جب ڈیلے کرتے ہیں، تو کیا مرتبہ اپنے ذات کا، اپنی پسند کا، اپنے کام کا اللہ رب العالمین کے سے بڑھا رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو شرک نہیں کر رہے ہوتے نا، ہم تو الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے۔ تو اپنے اس عمل کے بارے میں کبھی سوچا ہے ہم نے، آپ نے، کہ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ وجہ کیا ہوئی ہے دیر ہونے کی میری حاضری کے وقت میں، آپ اور ہم جواب دے سکیں گے، ریزن بیان کر سکیں گے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، کیا اس وقت اپنی مصروفیت، اپنی چاہت اور اپنے کام کو اللہ سے اوپر نہیں رکھ رہے ہوتے؟ کام میرا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، میرا کام سب سے بڑا ہے۔ یہ نصیحت آج اپنی ذات کو بھی ہم دے رہے ہیں، آپ ہی کو نہیں سمجھا رہے ہیں، اپنی ذات کو بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی کمزور ہے۔ پڑھنے کا فائدہ، علم کا فائدہ یہی ہوتا ہے، ان مجالس کا فائدہ یہی ہوتا ہے، اور اس میں آنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جاگنے لگ جاتا ہے، انسان جاگنے لگ جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں ہم کھولیں، اپنی آنکھیں آپ کھولیں، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اتنی قیمتی چیز آسان ترین طریقے سے میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، سمندر میں اترنا ہے، کیا مسئلہ ہے اس عبادت کا؟
جو ہو نہیں پا رہی ہم سے اور آپ سے ٹائم پر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہ البہقی میں ہے اور اس کی حسن حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، سنیے گا، تاکہ انسان اپنے گناہوں کو بھی سمجھے اور پھر نماز میں ان گناہوں کے معافی کا بھی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدہ ہمیں اور آپ کو یہ دیتا ہے، سجدہ اپنے رب کریم کے قدموں کا سکون پہنچاتا ہے۔ سجدہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، پھر بھی بندہ چارج نہ ہو، پھر بھی بندہ جو ہے وہ پریشان رہے، پھر بھی بندہ خوش نہ ہو۔ میرے رب نے میری پیشانی کو چنا ہے اپنے سجدے کے لیے، اپنے قدموں پر سر رکھنے کے لیے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو جن کے پیشانی پہ یہ نہیں، جن کی پیشانی کی قسمت میں یہ اعزاز نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی پیشانی کا اعزاز ہے، اور پھر بھی ہم دل چرائیں، سجدے ہمارے سجدے کی طرح نہ ہوں، پھر بھی ہم مرغی کی طرح ٹھونگے لگائیں اپنے سجدوں میں، پھر بھی ہمیں سکون نہ ملے سجدوں میں، پھر بھی ہماری دعائیں نہ نکلیں سجدوں میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بس دل کسی اور ہی دنیا میں ہے، دماغ کسی اور ہی فکروں میں ہے۔ بس ہم وہ امت جو آخرت کے لیے جیتی تھی، وہ امت اس دنیا کے لیے جینا شروع کر دیا۔ ہر وہ قیمتی چیز جس کو قیمتی بنایا گیا تھا آخرت کے لیے، ہم نے اس کی قیمت 2 پیسے کی بھی نہیں چھوڑی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے ہمارا عمل۔ حدیثیں بتاتی ہیں، کھینچ کھینچ کے لاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جس کو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو پھر جو چیز یاد نہیں ہے اس کے اوپر عمل کیسے ہو؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا، یعنی ڈوب کر پڑھا، اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھا، اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے، وعدہ ہے۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتا، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے، وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، عہد نہیں ہے، چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ سیدنا عمارہ بن ربیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص، غور سے سنیے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ہم اور آپ کو نہ آگ کی فکر نہ جنت کی فکر، نتیجہ سامنے ہے میرے اور آپ کے۔ مر رہے ہیں لوگ کووڈ سے، دن رات خبریں ہیں، کون فیملی ایسی بچی ہے آج کے دور میں جو اس تکلیف سے فارغ ہے، جس کو یہ تکلیف نہیں پہنچی۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو کھویا نہ ہوگا اس کووڈ میں۔ ہر کوئی اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اور آپ کو اور ہم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دس از اے ٹیمپرری ورلڈ، بہت مختصر ہے یہ وقت
جس میں تم جی رہے ہو تم کو نہیں پتہ تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہائی ابھی ایک ہفتہ پہلے تو بات کی تھی، ابھی تو ایک ہفتہ پہلے اچھے تھے، ابھی تو رات میں ہم نے بات کی تھی، ابھی تو ایسا ہوا تھا، ابھی تو ویسا ہوا تھا۔ آپ کو ہم کو جانے کا وقت معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ہم اور آپ سیف ہیں؟ کسے معلوم؟ کیا ویکسین ہمیں بچا لی؟ ابھی تو خیر ویکسین پہنچی بھی نہیں ہے، بٹ ویکسین ہمیں بچا لے گی؟ نہیں معلوم۔ تو توکل اور بھروسہ سارے کا سارا دنیا پر رکھ لیا ہم نے، اور بھول اس بات کو گئے کہ کووڈ سے لوگ نہیں مر رہے، لوگ مر رہے ہیں اپنی موت سے، اپنی موت سے۔ تو میری موت جس طرح لکھی ہوگی، جب لکھی ہوگی، آ کے رہے گی۔ ہونا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے گناہ یعنی اپنے میل کچیل سے صاف رکھا جائے۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے کرنے کا کام۔ ایک حدیث ہم اور بیان کریں گے، اس کے اوپر جتنی باتیں، اور میرا دل چاہتا ہے یہ باتیں آپ سنیں اور ان باتوں کو ہم یاد رکھتے ہوئے اس کا کچھ سلسلہ چلے، ایک ہفتے تک یہ یاد رکھیں اور اپنے نمازوں کی اصلاح میں لگ جائیں ہم اور آپ۔ پھر سنیں، پھر تازہ کریں اور پھر لگیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ فیس بک پر ہیں ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں تعداد اس وقت، بہت خوشی ہے، بہت آسان ہے۔ کیا اللہ نے ہمارے لیے ایک دوسرے کو سننا اور اللہ کے ذکر اور علم کی باتیں سیکھنا اور اپنی اس زندگی میں قیمتی چیزوں کو حاصل کرنا اور قیمت کو پہچاننا اس زندگی کے، کیا ہمارے لیے آسان نہیں کر دیا؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ کیوں نہیں میں یہ سب کچھ جان سکی، میں کیوں نہیں جان سکا؟ مہلت تو اللہ نے دی تھی، مہلت تو اللہ نے دے رکھی تھی ہم کو زندگی میں، آپ کو زندگی میں، ہم سب کو مہلت عمل ملی ہوئی ہے، بٹ ہم سب کے اوپر، آنکھ کے اوپر اللہ نے پٹی ایسی باندھی ہے، ابھی سنتے ہیں، ابھی آہ اور واہ کرتے ہیں، پھر ابھی بھول جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اتنا ٹائم، 2 گھنٹے انہوں نے ہمارا لے لیا، 2 گھنٹے انہوں نے ہمارا لے لیا دن کا، کس کے پاس اتنا ٹائم جو جا کے یہاں لگائے؟ تو پھر اگر ہمیں اپنی جنت کے طرف رغبت دلانے والی، اپنے جنت کے حاصل کرنے والی ان باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ مجرم کون ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے درس کی طرف، اپنے باتوں کی طرف بلاتا ہے تو کہتا ہے او یہ تو انہی کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب ہم بھیج رہے تھے لوگوں کو جوائن کرنے کے لیے، کتنے لوگوں نے کہا بھائی ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کو تو جانتے نہیں، پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیے۔ ہم نے کہا بھائی اگر آپ ہمیں نہیں بھی جانتے، یہ خیر کی طرف آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور یہ آپ ہی کے لیے، انشاءاللہ آپ جوائن کریں، فائدہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کسی کو جوائن کر لینا جناب اس کے اوپر بڑا احسان ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے لیے محنت کرے، وہ جگہ ان چیزوں کو پکڑے، ان کے اوپر اپنا وقت صرف کرے، اپنا وقت لگائے جو جنت کو، جو راستے ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ علم کا راستہ، وہ تذکیر کا راستہ، وہ یاد دہانی کا راستہ جو ہمیں اور آپ کو علم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے خیر کی بات ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ جہاں سے جو خیر آپ کو مل رہی ہے، جہاں سے ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں، ان چیزوں کو دانتوں سے، یہ جو کہا جائے نا قرآن اور حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دانتوں سے پکڑو، تو دانتوں سے پکڑا جائے گا جہاں پر قرآن اور حدیث کا اور اللہ کے رسول، اللہ کی باتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں سے آخرت روشن ہو جاتی ہے ہماری نگاہوں میں، جن مجالس کی وجہ سے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی، کہ جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی
نماز باجماعت پڑھی تو اتنا ثواب ہے گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے باجماعت نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور باجماعت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ باجماعت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھی جائیں گی، اور اگر مساجد بند ہیں تب گھر میں جماعت کی جائے گی۔ تو کوشش کریں اپنے گھر میں، الحمدللہ ہمیں امید ہے آپ سب نے کوشش کر رکھی ہے کہ باجماعت نماز گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ادا کی جائے اس اجر و ثواب کے لیے۔ لیکن اگر مساجد کھلی ہیں تو پھر مساجد کی طرف رخ کیا جائے گا، اللہ کے گھر کی طرف رخ کیا جائے گا۔ پورے رات کے قیام کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ دو عبادتیں یعنی ان دو نمازوں کا مساجد میں پڑھ لینا، پورے رات گویا کہ بندہ انسان سو رہا ہے اور ثواب اور اجر کیا مل رہا ہے؟ رات میں کھڑے ہو کے نماز میں کھڑے ہو رہنے کا۔ یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کا کرم۔ تو اللہ کا کرم میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا زیادہ ہے، کاش کہ ہم اللہ کی اس محبت کو پہچان پاتے، کاش کہ ہم اللہ کی اس محبت کو پہچان پاتے کہ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، اگر ہم اس کے باوجود محروم ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سبحان اللہ، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس اپنے دامن کو وسیع تو کریں، اپنے علم کو بڑھائیں تو، اور اس علم کے اوپر یقین تو رکھیں کہ میرا رب میرے لیے ویسی ہی رحمتیں نازل کرے گا جیسا اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں انشاءاللہ۔ یہ باتیں قصے کہانی نہیں ہیں، یہ باتیں حقیقت ہیں۔ اللہ کی ہر بات حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے، اور یہ سب کچھ اسی طرح ہے، یہ سب کچھ اسی طرح ہے۔ ایک حدیث کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، جو حدیث کے بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تمام احادیثیں ہیں لیکن ہر حدیث اپنے طور پر ضروری ہے تاکہ ہم ہر ایک عمل کا فائدہ اور اس کی قیمت کو سمجھ سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سن رکھی ہے، دوبارہ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہے نا جمع ہونے کا وقت، ہم سب جانتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، یعنی ہمارا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے لیے، آپ کے لیے یہ گواہی آئے گی فرشتوں کی، میرا رب میرے عمل سے خوش ہو رہا ہوگا یا مایوس، یا مایوس۔ فجر والے فرشتے جا کے کہیں گے یا اللہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ تو پیر پھیلائے سو رہا تھا، یہ ہے میری حالت اگر، تو پھر افسوس ہے میرے اوپر بھی، ہم سب کے اوپر بھی۔ اس لیے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر، اور یہ حدیث کہاں کی ہے یہ بھی بتا دیں آپ کو تاکہ آپ کو کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ منافقوں پر، یعنی ایسے لوگوں پر، اب ہم اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے دلوں میں کتنا ایمان باقی ہے، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے، اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں،
اگرچہ انہیں سیرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے. اگر انہیں سیرین پر یعنی اپنے بٹ کے اوپر بھی گھسٹ کے آنا پڑے تو اجر و ثواب کی وجہ سے آئے گا کوئی بندہ. کیا اس کی قیمت، اس کی پیمنٹ کیا ہے، اس پر آئے گا کوئی بندہ. سیرین پر گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں سے چلنے کی اگر طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش میں انسان اپنے بٹ کے اوپر گھسٹتا ہوا آئے گا. آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، آج ہمارے پاس ہیٹڈ کار ہے. اس سے زیادہ بڑی کوئی نعمت بھی کوئی پوچھ سکتا تھا؟ ہم سوچ سکتے تھے ہم ایک ایسے ایرا اور ایک ایسے دور میں ہوں گے جس میں گھر کا ٹیمپریچر اپنی مرضی کے مطابق، پانی کا ٹیمپریچر اپنی مرضی کے مطابق، ہماری گاڑیوں کا ٹیمپریچر ہماری مرضی کے مطابق. اب یہ دنیا اتنی جنت بن گئی ہمارے لیے کہ ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے دنیا میں ہی جنت حاصل کر لی ہے، لیکن کیا یہ جنت ہمیشہ رہے گی میرے پاس؟ نہیں. اس جنت سے جانا پڑے گا، اس جنت سے جانا پڑے گا، اس ٹیمپرری ورلڈ کو چھوڑنا پڑے گا. چاہے پوری دنیا کی بھی حکومت ہمیں ملی ہوئی ہو، ہمیں اس کو چھوڑ کے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہوگا اور ہمیں حساب دینا ہوگا 5 سوالوں کا. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. نمازوں کا حساب دینا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں بندہ کو جب ہوش آئے گا، یہ بہت مشہور حدیث ہے، اس وقت ہم اس کو حدیث کو تو اس طرح نہیں پڑھ رہے، آپ کو مفہوم بتا رہے ہیں. اس کو عصر کا آخری وقت دکھائی دیا جائے گا، اور جو بندہ نمازی ہوگا وہ جلدی کوشش کرے گا کہ اب نماز کا آخری وقت ہو رہا ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے. وہ پانی ڈھونڈے گا وضو کے لیے، اور فرشتے نمودار ہوں گے، کہیں گے کیا کر رہے ہو؟ کہے گا عصر کی تیاری کر رہا ہوں. کہیں گے اب عمل کا وقت ختم ہو گیا. یہی ہے بات جو ہم ہمیشہ اپنی ذات کو بتا رہے ہوتے ہیں مشقت کے اوپر، کہ یہ نمازوں کا مطالبہ، یہ صبح کا اٹھنا، یا وہ مشکل کام جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضا میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہ مشکل صرف اس زندگی تک ہے. آنکھ بند ہوئی، بندہ عبادت سے فارغ. اب عیش کرو، اب عیش ہے، اب عیش ہے. یعنی یہ چھوٹی سی زندگی ورسز آخرت کی زندگی، اگر عیش چاہیے تو کہاں کو فوکس کرنا پڑے گا اور کس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو ہمیں دنیا میں اگر عیش، ہماری دنیا کے عیش نے ہمیں آخرت کے عیش سے غافل کر رکھا ہے تو پھر ہم بہت محروم ہیں، پھر ہم بہت محروم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر ختم ہو گئی، یعنی فوت ہو گئی یا قضا ہو گئی، تو گویا اس کا اہل یعنی گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. ایسے ہے جیسے کہ پورا گھر بار لٹ گیا. انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا اس تباہی کا، جو تباہی ایک عصر کی نماز کو چھوڑنے سے آتی ہے. اسی طرح سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. ایک عصر کی نماز، ایک فجر کی سنتوں کے بارے میں کہا گیا، وہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک فجر کی، اگر تم کو یہ بھی اندیشہ ہو کہ تمہارے اوپر دشمن چڑھ دوڑیں گے اور تمہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے گا، تبھی بھی اگر مہلت ملے تو 2 رکعت نفل اس کے باوجود پڑھو، 2 سنت اس کے باوجود پڑھو کہ زندگی کا خطرہ موجود ہے. اس کی یہ قیمت ہے، یہ اتنی قیمتی نمازیں ہیں. اللہ اکبر. تو آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے منڈے کے دن انشاءاللہ، جس میں کہ ہم سیکھیں گے کہ نماز کی قیمت کیا ہے. تو آئیے ان تمام حدیث کے روشنی میں اپنے آپ کو یہ
اپنے آپ سے یہ وعدہ لیتے ہیں، ہم بھی لیں، آپ بھی لیجئے انشاءاللہ، کہ ہم اپنی نمازوں کو، جس کی پیمنٹ جنت ہے، جو 10 منٹ کا ہی کام ہے، جو اللہ کی پکار ہے، جو مجھے جہنم کی آگ سے نجات دینے والی ہے، جو میرے گناہوں کو دھونے والی ہے، جو مجھے اپنے رب سے قریب کرنے والی ہے، جو مجھے، آپ کو اور ہم کو جنت کی چابی دینے والی ہے، جو میرے جنت کی چابی ہے، اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ اس کی حفاظت اپنے سارے کاموں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے۔ جان کی مشقت صبح میں آتی ہے اور کام کی مشقت سارے دن بھر چلتی رہتی ہے، اس سے بڑا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کی جو آذان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو اپنی محض زبانوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں جو کہ نیو ایئرس ریزولوشن والی اور نئے سال کی منصوبہ بندی میں 7 چیزیں آپ کو دی تھیں اور خود کوشش کی تھی اس کے اوپر چلنے کی انشاءاللہ، اس کی طرف کہ سب سے پہلے نیت کی اصلاح، روزانہ ہر کام سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش، اور اس کا سب سے پسندیدہ عمل یعنی نماز کو وقت پر پڑھنے کے لیے کے ساتھ انشاءاللہ، یہ تو اسی میں آج کے سبق میں شامل ہے انشاءاللہ۔ اس کے کلام کی تیسری چیز یہ تھی کہ اس کے کلام کی تلاوت اور حفظ کے ذریعے۔ چوتھا کام یہ تھا جو ڈیلی بیسس پر ہوگا کہ اپنے علم کو بڑھانے کی اور اس کے پسندیدہ راستے پر چلنے اور جنت کے راستے پر چلنے سے ہے علم کو بڑھانے کی ضرورت۔ تو الحمدللہ ہم ہر دن اس علم کے راستے سے گزرتے ہیں، اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے۔ اور سکینت عباد الرحمن آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ آپ سب یہ جو منڈے کا درس ہے یہ ایوری سنڈے شکاگو ٹائم کے مطابق 11 بجے سے ہوتا ہے، یعنی سینٹرل ٹائمنگ کے حساب سے آپ سب کو دعوت ہے ایوری منڈے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر اس کا دوسرا پارٹ سنا جا سکے گا اور پیچھے کی ریکارڈنگ موجود ہے جو کہ میرے اکاؤنٹ پر، نکھت حیدر کے اکاؤنٹ پر سنی جا سکتی ہے۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے مس کیا ہے تو پیچھے کی ریکارڈنگ کو جا کر کے آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم آپ سب کو دعوت ہے سکینت انسٹیٹیوٹ کی کہ داخلہ لیجئے، پڑھیے تفسیر اور صحیح بخاری، تاکہ ہماری آنکھیں کھل سکیں کہ ہم کیا کرنے آئے تھے اس دنیا میں اور کیا کر کے گئے ہیں، کہ ایک کتاب کو، اللہ کی کتاب کو جو ہمارا مینول ہے، اس کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا اور ہم چلے گئے محض تلاوت کرتے ہوئے۔ تو اس کو لرن کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کی دعوت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو فلائر جاتا ہے یا فلائر گیا ہے اس میں نمبر موجود ہے، اس میں کیسے داخلہ ملے گا، اس میں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ رجسٹرڈ کلاسز ہیں، 2 جو کہ ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے کے دن ہوتی ہیں، باقی منڈے کا درس آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ان 2 کلاسز میں اگر کوئی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور کوئی اس سلسلے میں مزید انفارمیشن لینا چاہتا ہے، سمینہ اگر تم افشین کا نمبر وہاں پہ لکھ سکو، سمینہ روحی، تو لکھ دو تاکہ فیس بک کے لوگوں کو پتہ چل جائے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں ہم سے وہ لکھیں 858 افشین عارف، ماشاءاللہ ہماری وہ ایڈمن جس نے الحمدللہ اس پورے کام کو سنبھال رکھا ہے، ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ کے کام کو لبنہ نے، اور ہمارے درس کے سارے پروگراموں کو اور ہماری ساری پروموشنز کو ماشاءاللہ افشین نے۔ افشین کا ٹیلی فون نمبر لکھیے 858 356 7294، 858 356 7294 افشین عارف۔ میرا نمبر اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے، میرا نام نکھت حیدر ہے، 6303971944، 6303971944۔ انٹرنیشنلی بھی فیس بک کے اوپر سنا جا سکتا ہے، آپ لوگ سکینت گروپ پہ ایڈ ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو ریکارڈنگ مل سکے انشاءاللہ، اور تاکہ آپ اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں
اور اس خیر میں ہم سب کا ہاتھ بٹائیں تاکہ ہم امت کو، لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس زندگی کی اہمیت، اللہ کو راضی کرنے کی اہمیت، اللہ کے جنت کی اہمیت اور نماز کی اہمیت ان سے انشاءاللہ بتا سکیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جان رہے تھے کہ ہم لوگ پچھلی بار کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ 7 کام ہم نے فوکس کیے ہوں گے اور ہم اس کو کر رہے ہوں گے،